اب آ جاتے ہیں ذرا ڈومیسٹک اپنے ایشوز کی طرف، پالیٹکس. آپ بھی چائنا میں قرار سے نہیں بیٹھ سکے سکون سے، آپ نے جو ہے وہاں سے ایک نیوز کانفرنس کی اور فوراً جو رائیونڈ میں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی 2 منٹ آپ بولے صرف اپنی چائنا والی ایکٹیویٹی پہ، پھر آپ نے جو ہے وہ آ کے اپوزیشن پہ بات کی تھی. اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حکومت کے خاتمے پہ اتفاق ہو رہا ہے، انہوں نے کہا احتساب کے آپ کے بیانیے نے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. اپوزیشن کے اس اکھٹ پر کوئی فکر ہے حکومت کو کہ آپ دیکھیں دوبارہ بیٹھ گئے آ کر؟ لیکن یہ کٹ کیا ہے؟ بیسکلی تو کرمنلز کا کٹ ہے، اور جس طرح آپ نے کہا ایک ہی مسئلہ شروع سے ان کا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے وہ ختم کر دی جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نواز شریف صاحب جس طرح لنڈن میں رہ رہے ہیں اور فیکٹریاں وہاں پہ وہ وزٹ کر رہے ہیں، اور اب تو یہ اطلاعات ہیں کہ جس فیکٹری کو وزٹ کر رہے تھے اصل میں وہ ان کے بیٹے کی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے بلینز آف ڈالر کی وہاں پہ پراپرٹیز بنانی، بلینز آف ڈالرز کے وہاں پہ کاروبار شروع کر لیے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. تمام جو کھیل یہاں پہ رچایا جاتا ہے وہ رچایا جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو روکنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور پرپز نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا بلاول بھٹو، زرداری اور شہباز شریف کی اور مریم کی ملاقات ہوئی، اور جو میں نے کہا کہ ہم 5 کی جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بیچارے جو ہیں وہ وہاں پہ مایوس. یہ ہم 5 تو ایک ڈرامہ تھا جو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، آپ اسی کو ریفر کر رہے ہیں کیا؟ یہ نئی سیریز چل رہی ہے میرے خیال ہے ہم 5 کی. یہ کوئی کیونکہ چھٹے صاحب تو جو ہے لنڈن میں فیکٹریاں وزٹ کر رہے ہیں، تو ہم 5 یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار. آپ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. آپ لوگوں کے لیے کوئی چلے نہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ضمانت دی تھی میاں صاحب کی، اب ان کے اوپر عدالت بھی جائیں گے، ان کے اوپر تیزی ہونی چاہیے. وہ کہتے بھی ہیں کہ پی ایم ایل این والے کہ اس لیے جو ہے وہ اب شہباز صاحب پہ دباؤ دے رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے کہ شہباز صاحب کچھ کر جائیں گے. شہباز صاحب نے زرداری صاحب کو گھر بلا لیا ہے، حالانکہ یہ بڑے ڈیفرنسز تھے دونوں کے، 1 سال دونوں پارٹیز کے بڑے سخت شدید قسم کے. اور پھر ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سلیکٹڈ کہتی تھیں بلاول صاحب کو، انہوں نے کہا وہ تو اب چلے جائیں گے اور سارا انال. سو آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کا مطلب وہ رائیونڈ سے ماڈل ٹاؤن شفٹنگ جو ہوئی ہے کچھ پک بھی رہا ہے، پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے جی، چل یہ رہا ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی. آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ جہاں پہ ان کو اکثریت حاصل تھی، یہ وہاں پر بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے، تو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کیا امپیکٹ ڈالنا ہے؟ اس وقت جو ان کی تمام ایفرٹ ہے وہ ایفرٹ دراصل آپ یہ سمجھیے کہ ایک ان کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس مشکل سے نکلیں. جیسے چوہا جو ہے وہ جب وہ کھڑکی میں پھنس جاتا ہے نا، تو اس کے پاس اور کوئی راستہ، وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس میں نکلوں. یہ پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ایکچولی اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نکل نہیں پائیں گے. کیونکہ جو ایویڈنس آپ دیکھیے، جو مقصود چپڑاسی کا اب آپ نے وہ کیس خود دیکھا ہے کہ 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا، جو وہ مسرور انور ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ آ گیا. اب یہ وہ اکاؤنٹ، آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو میڈیا کو یہ اپنی عدالت کو تو چلے چھوڑے نہ ہوگا، میڈیا کو تو اپنی پوزیشن کلیئر کرے نا. یہ پیسے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اور ان کے اکاؤنٹ میں کدھر سے آ گئے؟ کیا یہ فرض نہیں ہے میڈیا کا ان سے پوچھنا؟ اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کدھر آئے، وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان بڑا برا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو دودھ ملنا بند ہو گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اپنے بچوں کی بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں. پاکستان میں تو 5.37% پہ گروتھ ہے. پاکستان کی کرونا کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت، پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے کی صلاحیت، پاکستان میں جس طریقے سے فورن پالیسی الحمدللہ عمران خان نے چلائی ہے، یہ تو ساری ایک مثالیں ہیں نا آپ کے سامنے. سو اس وقت جو بنیادی خطرہ ہے اپوزیشن کو وہ یہی ہے کہ یہ کیسز جو ہی چلنا شروع ہوتے ہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیتے، کبھی آئیں بائیں شائیں اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا سر، یہ پھر وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ کیسز چل رہے ہیں ہم پر، ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں سب کچھ، لیکن ثابت نہیں ہو پاتا. اب ظاہر ہے یہ سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری رہے گا اس ملک میں، لیکن آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی پر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ایک اچھی پیش رفت ہو گئی، مطلب ان اے وے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، بڑا کرائسس ہو جاتا اگر یہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتی، بل پاس نہ ہوتا جو آئی ایم ایف نے. اب انہوں نے اپنی سٹاف رپورٹ میں اسٹیٹ بینک سے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ تعمیراتی اور ہاؤسنگ جو آپ کا کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے فروغ کے لیے جو اقدامات آپ لوگوں نے اٹھائے تھے، جو بینکس کو تھوڑا ریسٹرکٹ کیا تھا کہ وہ اپنے قرضوں کا 5% ہاؤسنگ کے لیے مختص کریں.
اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وزیر اعظم کے ہاؤسنگ خواب کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک کافی خود مختار ہے، کیونکہ یہ تو بڑا آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیل، سیمنٹ، ان چیزوں کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، آپ کی کاسٹ جو ہاؤسنگ کی پلان کی گئی تھی اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے نا کہ 1000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ بھی آئی ہے ہاؤسنگ میں، سو ہاؤسنگ سیکٹر اس وقت تک بڑا سیٹسفیکٹری چل رہا ہے۔ اصل جو پرابلم ہے پاکستان میں وہ یہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے، اور آپ دیکھیے تیل کی قیمت جس طریقے سے اوپر جا رہی ہے، اب آج وہ تقریباً $92-94 بیرل پہ چلی گئی ہے، جو $45 بیرل پہ تھی، ڈبل ہو گئی ہے۔ اگر یہ اس طرح سے بڑھتی رہے تو اصل جو پرابلم ہمارا ہے وہ یہ تیل کی قیمت ہے، اور پھر جو خوردنی تیل ہے، جو یہ جو ہمارا گھی ہے، مثلا پام آئل جو ہے، جب عمران خان نے حلف لیا تھا تو یہ میرے خیال ہے $535 میٹرک ٹن تھا، اب تقریباً 1300 کے اوپر پہنچ گیا ہوا ہے، 1275-1300 کے اوپر۔ یہ جو ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے اصل چیلنج بنا ہوا ہے۔ باقی یہ جو انشاءاللہ لوکل معاملات ہیں وہ تو ہم ڈیل کر رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہترین۔ اگر اسٹیٹ بینک اس پہ امپلیمنٹ کر جاتا ہے تو آپ کی جو ہاؤسنگ سیکٹر کی پالیسی ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہوگا؟ نہیں، اسٹیٹ بینک تو ظاہر ہے حکومت ہی نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت کے جو مرضی اور منشا ہے اس کے باہر تو وہ نہیں جا سکتے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک مان لیں گے آپ لوگوں کی بات اگر آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہ کریں؟ نہیں، دیکھیے وہ پالیسی تو حکومت نے دینی ہے نا، اسٹیٹ بینک نے تو جو ایک دفعہ پالیسی آئی ہے پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل قرضے اگر آپ اسٹیٹ بینک سے لینا شروع کر دیں، نوٹ چھپوانا شروع کر دیں، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کو آزادی ہے، وہ ان کا نہیں دے گا، اور اس لیے ہم نے کوئی اسٹیٹ بینک سے اب تک کوئی قرضہ لیا بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک کوشش کی ہے ایک اسٹرکٹ مالی ڈسپلن انفورس کرنے کی، اور ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ لیکن اب اصل جو چیلنج ہے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں، انٹرنیشنل انفلیشن کم ہونا، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ کموڈٹی انٹرنیشنل کموڈٹی کرنچ سے باہر نکل آئے تو پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ انشاءاللہ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک عظیم عمارت تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر 1 منٹ میں آپ مجھے جواب دے سکیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ گرم جوشی نہیں ملی جو ماضی میں حکمرانوں کو ملتی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم ونگز کے ذریعے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ملاقاتیں تو میں بھی ان سے کرتا رہا ہوں، اس کے لیے وزیر اعظم ذرا سنیے گا پھر میں آپ سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہو اور چین جا کر بھی تمہیں چین کی قیادت نہیں ملتی، ویڈیو لنک پر تمہارے ساتھ بات کرتی ہے، شرم آنی چاہیے تم کو، خدا کی قسم ان کو شرم نہیں آتی اور قوم کو شرم آ جاتی ہے، بھیک مانگ مانگ کر قوم کو بے عزت کر دیا۔ فواد صاحب، دیکھیے مولانا کو میں کیا کہوں، وہی میں کہوں گا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ فضل الرحمان صاحب بیچاروں کو کیا پتا خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا چین کی قیادت کی پاکستان سے کیا امیدیں ہیں، اور پاکستان کتنی اہمیت رکھتا ہے چین کے لیے۔ اس لیے یہ بیچارے جو ہے ان کو جو کام آتا ہے ان کو چاہیے وہی کام کیا کریں، یہ سیاست وغیرہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی فضل الرحمان صاحب کے سے تو ڈسکس نہیں ہونی، نہ ہی ان کو بیچاروں کو پتہ ہے۔ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور کے اوپر جو انہوں نے گل کھلائے وہ بھی آپ کے سامنے